الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات وہ عظیم ذات ہے کہ اس کے خزانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح اس کے خزانے بھرے ہیں۔ کمی ہے تو اللہ سے مانگنے والوں کے اندر کمی ہے۔ اللہ خالق کائنات عطا کرنے کے لیے دینے کے لیے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ منحصر ہے اللہ سے لینے والوں کے لیے کہ وہ کس طرح کی صورتحال اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھی
اور اللہ سے حاصل کرنے والی، اللہ کے خزانوں سے لینے والی زندگیاں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اپنی بارگاہ سے بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اللہ کو صحیح نہ پہچاننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے، جس کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے ہی رکھا ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھرے خزانوں سے لوگ محروم کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات سورہ نبا میں جو 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، ابتدا میں تو خالق کائنات قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور قیامت کی جو خبر تھی اس کو اللہ رب العزت نے بڑی خبر ارشاد فرمایا، عن النبأ العظیم، بڑی خبر، اور اللہ نے فرمایا کہ ان قریب یہ اس کے بارے میں جان لیں گے۔ قیامت جب آئے گی سب کو معلوم ہو جائے گا، نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیان کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درس میں مشغول تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول رہے اپنی گفتگو کے اندر۔ پھر جب آپ اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ نے پوچھا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو جب آپ کے پوچھنے پر وہ اعرابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں ہوں، میں نے سوال کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زُجِّنَتِ الْأَمَانَةُ، قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ اعرابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانتیں ضائع ہونے کا مطلب یہ کہ جو معاملات ہیں وہ نااہل لوگوں کے ہاتھ چلے جائیں گے، غیر اہل لوگ جو ہوں گے ان کے ہاتھ کے اندر معاملات چلے جائیں گے۔ تو جب معاملات نااہل لوگوں کے ہاتھ جائیں تو اس وقت یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو لہذا اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہ بنایا، والجبال اوتادا، اور خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کو چھت بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ تو یہ نیند آپ دیکھیں، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی کتنی بے سکونی کی ان کی صورتحال ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو کام کاج کے لیے
اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں خالق کائنات نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بادلوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے تمہارے لیے یہ سبزیاں وغیرہ اور دیگر پھل نکالیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، آگے اللہ سورہ عبس میں فرماتا ہے گھنے انگوروں کے باغات اللہ نے پیدا فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کچھ جو ہے اپنی مخلوق کے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جب اللہ کے رزق کو صحیح استعمال کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے گا۔ تو جس وقت کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سورہ نساء کے پہلے رکوع میں جو درس میں بھی بات چل رہی ہے کہ جو ناسمجھ بچے ہیں، ناسمجھ یتیم بچے ہیں، تو ان کے سرپرستوں کو اللہ کی طرف سے تاکید ہے کہ وہ ان کو ان کی نادانی کی عمر کے اندر کچھ نہ دیں۔ ایسے نہیں کہ ان کے باپ کا چھوڑا ہوا جو پیسہ تھا وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، ان کو پکڑا دیا جائے، تو بچے تو ناسمجھ ہیں، تو وہ تو اس کی کوئی غلط چیزیں یا گرا دیں گے یا اس کو کسی غلط جگہ پہ استعمال کر لیں گے۔ تو لہذا اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا اس وقت اس کو پھر برکت نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو ہم ضرور تمہیں زیادہ دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ تو لہذا اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان کی پریشانی کا سبب کیا ہے کہ وہ ایک تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے تو زبان اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کے زبان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، گالی دینا، کسی کے خلاف غلط گواہی دینا، کسی پر تہمت لگانا، غیبت کرنا، یہ کیا استعمال ہم اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ہم اس اللہ کی نعمت کا کیا کوئی صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کسی اور طرف ہی لے کر جائیں، تو اس وجہ سے پھر جو ہے انسان جو ہے اپنے لیے مصیبتیں خود پیدا کرتا ہے کہ یہی زبان اس کے لیے پھر جو برکت کا باعث بننی تھی وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، ان ہاتھوں سے تو اللہ کی تابعداری کے کام ہونے چاہیے تھے، کسی کی مدد ہونی چاہیے تھی، کسی کے دکھ درد کا اس کے اندر ازالہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم جو ہے کسی کو نقصان دینے کے لیے، کسی کی چوری چکاری کے لیے ہمارے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہاں اللہ کی اس نعمت کا احترام اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاؤں کو آپ دیکھیں کہ پاؤں ہمارے تو صحیح طرف چلنا سفر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاؤں جو ہے ہمیں غلط طرف لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے وہ جا کر اللہ کی نافرمانیوں کے اعمال کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں یہ پاؤں لے کر جا رہے ہیں تو یہ اگرچہ چل رہے ہیں، اگرچہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ صحیح سلامت ہیں، لیکن ان کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاؤں صحیح، ہماری آنکھیں صحیح، ہمارے ہاتھ صحیح، ہماری زبان صحیح، تو سارا کچھ صحیح ہونے کے جسم کا ہر حصہ ہمارا صحیح سلامت، لیکن ہم اس کو اللہ کی تابعداری میں استعمال نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی تابعداری سے ہٹ کر جب ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر یہ در حقیقت اللہ کی ناشکری ہے، اور اللہ کی ناشکری کی وجہ سے ہی عذاب آتا ہے۔ اللہ کی ناشکری یہی عذاب کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہر نعمت ہونے کے باوجود انسان بے سکونی کے اندر ہے، انسان پریشانی کے اندر ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی سکون نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ کی دی ہوئی
نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے ان کو غلط استعمال کیا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ نساء کا پہلا رکوع اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے کہ بھئی اس کو نہ دو، جو یتیم تمہاری کسٹڈی میں ہے اس کو تم ابھی مال نہ دو، تاکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو ضائع کر لے گا، اس کو غلط استعمال کرے گا، ضائع کرے گا۔ تو ایسے آپ دیکھیں کہ کوئی جو ضائع کرنے والے لوگ ہیں اللہ کہاں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ دیکھیں نا سورہ بلد میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے مال کو ہلاک کیا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے مال کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ کہ جہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں پہ کوئی استعمال نہیں، ایسے ہی نمود و نمائش پہ اور جناب غلط محافل کے اندر، اور پھر جناب ایسی جگہوں پر جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ کس طرح لوگ ایسے جناب ناقدری کرتے ہیں دولت کی، اور جناب اس طرح بڑا ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے جناب پیسوں کو لوٹاتے ہیں۔ تو یہ ناقدری ہے اللہ کی رزق کی، اللہ کے قدر اس کی قدر نہیں ہے۔ کئی دفعہ تو اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، پہلے جس وقت وہ ہوتے تھے وہ سکے، وہ تو جناب ایک آدمی ایک بابا جی پھینکتے ہوتے تھے برات میں، وہ جناب ہوتی بھی نالیاں تھی، تو نالیوں میں بھی بعض دفعہ چلے جانے اور بچوں نے جناب وہاں سے بھی نکال لینے، ظاہر ہے پیسے نکال لیتے تھے۔ تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق، اور پھر اس پر فخر کرنا اور اس طرح دولت کو ضائع کر کے غلط جگہ پہ استعمال کر کے اس کو ضائع کر کے فخر کرنا، یہ نعمت کی ناقدری ہے، اور ناقدری کی وجہ سے پھر جو ہے وہ عذاب کی طرف انسان جاتا ہے۔ تو جیسے اصل یہ جو اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے نا، دولت کا زیادہ ہونا یا تھوڑا ہونا یہ اصل بات نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ تھوڑی ہو اس کے اندر برکت ہو۔ اصل جو ہے نا بعض دفعہ کروڑوں ہیں لیکن وہ برکت سے خالی ہیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آدمی کے پاس تھوڑا ہو، برکت والا ہو، اللہ کی خوشی والا ہو، تو اس کے اندر پھر سکون ہوتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں کہ جس وقت تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے، اللہ فرماتا ہے جب بلایا جائے نماز کے لیے تو تم ایسے کرو، نماز کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور اللہ نے فرمایا وازار البیع، یہ خرید و فروخت نہ کرو، اس وقت چھوڑ دو۔ یعنی خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت جو ہے یہ خرید و فروخت کرنے والے عمل چھوڑو اور نماز کی طرف آؤ۔ ہاں نماز پڑھ لو تو پھر تم اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ اور اینڈ پہ اللہ نے اس رکوع کے اینڈ پہ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اللہ چاہے تو 10 دن کے اندر اتنی بندے کی سیل نہ ہو جتنی اللہ 1 گھنٹے میں کروا دے۔ اللہ کے لیے اب کوئی بندہ کسی کی اندر پاور ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جو ہے نا خود آج جناب 10 لاکھ کی سیل میں نے کر کے ہی آنی شام تک، وہ شام تک کیسے کر کے آئے گا جب اللہ نہیں اس کے ساتھ دے گا۔ تو لہذا کسی کی اپنی سینہ زوری سے رزق نہیں ملتا، رزق ملتا ہے اللہ کی عطا سے، رزق ملتا ہے اللہ کی مہربانیوں سے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ راضی ہوگا اس صورت کے اندر کہ جو اللہ نے ہمیں پہلے دیا ہوا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اپنی زبانوں سے گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغلی نکالنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں اور بڑوں کے ادب و احترام میں اس زبان کا استعمال کریں۔ کسی کی گواہی دینے کا معاملہ ہے تو سچائی کے ساتھ دیں، کسی کے دیگر معاملات میں ہیں تو سچ بولیں۔ تو ان معاملات کے اندر جب ہماری زبانیں استعمال ہوں گی تو ہم زبان کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اسی طرح آنکھیں اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ہاتھ پاؤں ہر چیز جسم کی اللہ کی نعمت۔ تو ہم ہر چیز کو جس کو اللہ نے جو چیز صحیح سلامت دی ہے اس کو اس طرح استعمال کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے علاوہ استعمال ہوگی تو پھر اس کے اندر
وہ ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا معاملہ آ جائے گا۔ تو جب وہ معاملہ آ جائے گا تو پھر اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت قارون کا وہ خزانے سمیت دھنسا جا رہا تھا تو اس وقت نہ اس کی فرعون مدد کر سکا، فرعون کو بچا سکا اس کو، یا تو فرعون کتنا اس کا حامی تھا، فرعون کتنا اس کو جناب ہر ٹھیکہ اس کو ہی دیتا تھا، ہاں جی، حامان کو دیتا تھا یا پھر اس قارون کو دیتا تھا، کوئی بھی اس کی حکومت کا معاملہ ہوتا کہتا بھئی تم سنبھالو، اتنے بڑے بڑے، لیکن ان سب کے سامنے وہ زمین میں دھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن فرعون کے اندر کیا طاقت تھی کہ وہ اس کو کہتا نہیں بھئی نہیں، یہ میرا بڑا حمایتی آدمی ہے، میں اس کو نہیں غرق ہونے دوں گا، کہاں جرت، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، جب دریا کے اندر گوتے آئے تو اس نے کسی اور کو کیا بچانا تھا۔ تو لہذا بچانے والی، محفوظ رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہوگا تو پھر ہماری جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کے اندر ہم اپنے آپ کو لے کر جائیں گے۔ شکر گزاری کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کریں۔ جب اس مقصد کے اندر ہم ہر نعمت کو استعمال کریں گے تو پھر اللہ ہم پر خوش ہوگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زندگی دے گا پرسکون زندگی دے گا، جتنی اللہ ہمیں نعمتیں دے گا ان میں ہی سکون ہوگا، ان کے اندر ہی برکت ہوگی۔ تو لہذا ہمیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے اس کو صحیح استعمال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہاتھ پاؤں دیے ہیں ان کو صحیح استعمال کریں، ماں باپ دیے ہیں ان کی عزت کریں، بہن بھائی دیے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں۔ ہم اگر محلے کے اندر رہتے ہیں اور محلے میں ہمارے دیگر احباب رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اس طریقے سے چلیں جس طریقے سے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر ایک سکون کا ماحول ہوگا۔ جب ہم ہر زندگی کا اپنا معاملہ جو ہے اللہ کی تابعداری کے مطابق کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر